آپ گئے تھے؟ ہم بھی تھے، ہم اسٹیج کے دائیں طرف کھڑے ہو کے ہم سبھی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کی سمجھ سے سنیے اور میں آپ کے سامنے ایک دن رکھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا میرے سپنوں کو جاننے کا حق دے، تو سردیوں سے ٹوٹ رہے ہیں سجنے کا نام نہیں، قادری کے حوالے سے جنہوں نے منہاج القرآن جیسی ادارے قائم کر کے پوری ہندوستان میں نہیں بلکہ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں انہوں نے ایک ورولہ مچا رکھا ہے، جہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اسلام کی انوکھی حقیقت کو اس نئے پیراہے میں ٹی وی کے دور پر الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں الیکٹرانک کو استعمال کرتے ہوئے ہی نہیں بلکہ باضابطہ انگریزی زبان میں ہے تو فارسی میں بھی ہوتی ہے، اردو میں بھی ہوتی ہے، میں خود عربی زبان میں مشاہدہ کر چکا ہوں، اور ان کی علم کے حوالے سے، ان کی تقاریر کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں بڑی پرمند ہوتی ہیں، جیسے پتہ نہیں چلتا ہے، اور بڑے بڑے مفکروں نے کہہ ڈالا ہے کہ یہ جدید دور کا مجدد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے تحقیق کے مطابق جو ہمارے اخباری اور انٹرنیٹ پر کھنانے پر یہ پتہ چلتا ہے تحقیق پر کہ موصوف صرف مجدد ہی نہیں بلکہ بیک وقت 4-5 زمانوں کے محترم معزز اور صاحب قلم، صاحب علم اور تصوف پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اسٹیج سے بڑی فخر کی بات ہے کہ کمیونٹی کے ہمارے اسٹیج پر ہمارے مہمانوں نے منہاج القرآن کے غیر سے جو پروگرام پیش کر رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے اسلام کتنا بڑا جھنڈا گاڑتے ہوئے ایک شیخ الاسلام کی شخصیت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ خود انگریزی میڈیم سے بنیادی ان کی تعلیم ہے پاکستان کی سرزمین پر، جہاں صرف وہ 4 اسکول ہوا کرتے تھے آزادی سے قبل۔ ان کے والد گرامی ایک حکیم تھے، جید عالم دین بھی تھے، جید روحانیت کے تاجدار بھی تھے، علم و فقہ میں بھی ماہر تھے، تو تصوف کے ایک امام تھے۔ اسی گھر کے پروانہ، اس گھر کے یہ چراغ ہے، اور ایسی شخصیت کا علم کا مشاہدہ آپ روزانہ پی ٹی وی پر دوپہر میں بھی اور رات میں بھی غالباً انٹرنیٹ پر بھی 500 سے زائد ان کی تصانیف موجود ہے، سی ڈی بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، ان کی کتابیں بھی ہیں اور مختلف زبان میں لٹریچر ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اسلام پر بلکہ تمام علوم کو تحقیق کر کے جو پرانی چیزیں ہمارے اندر انتا تھی، آج موجود نظر نہیں آتی تھی، ان تمام چیزوں کو انہوں نے نئے طریقے سے، نئے افلاق سے سامنے لا کر کے پوری دنیا میں ہاکار مچا دیا ہے، چاہے عرب ہو یا عجم ہو، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، ملیشیا ہو یا ایشیا ہو، عرب ہو یا پھر آسٹریلیا ہو، ناروے ہو، ہالینڈ ہو، نیپال ہو، جاپان ہو، ہر ملک میں انہوں نے تہلکہ مچا دیا اور اسلام کے ڈنکا پیٹ کر کے اسلام کا اور نبوت رسالت کے پرستاری کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی کی جو سرد اور پرچم بلند کیا ہے، اس کی مثال پوری 1400 سالہ تاریخ میں اس نوعیت کی نہیں ملتی جو بیک وقت اپنے زبانوں کا مالک اور نئے اسلوب میں پیش کرتا ہے۔ لہذا میں اپنی باتوں کو مختصر کر اللہ 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 الحق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ
الا اللہ، خودی ہے تیرے پسند، خودی ہے تیرے پسند، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ جو جنت میں جائے گا، اور یہ پہلا طبقہ وہ ہوگا، یاد رکھ لیں، ابھی قیامت کے دن امتوں کا حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا ہوگا، حساب و کتاب بعد میں شروع ہوگا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے حدیث صحیح میں اللہ پاک فرمائیں گے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حساب و کتاب کے لیے ترازو بعد میں لگاتے ہیں، میزان بعد میں لگتے ہیں، حساب و کتاب کے کھاتے بعد میں کھولتے ہیں، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے بارے سے ان کو پہلے روانہ کر دیں۔ ان کے حالات کیا ہوں گے؟ فَصَرَّ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِسْوَادِ الْأَعْرَابِيِّ، کیونکہ آقا ان کی بات کر رہے تھے جن میں ان نامتے بتائیے، ان کی پہچان بتائیے تاکہ ہم انہیں جان سکیں، تو آقا کا چہرہ خوشی سے تنتبا اٹھا۔ موجود ہے اودھ کمار پانڈے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب جی یہاں پر موجود ہے، نثار آدمی اور انیس الرحمان، ممتاز عالم، ان لوگوں نے بڑی ہی اس پروگرام کو سجانے بجانے میں بڑی محنت اور جدوجہد کر کے آج کمیٹی میلہ کو اس مقام پر پہنچایا، جو پورے ہندوستان کے اندر کمیٹی ان کی جانب سے جو کمیٹی کو پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہمارے بیچ ایک ایسے ہستی اپستھت ہوئے ہیں جو عرب اور یوتھ مل کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ماتا ہمارا لیڈر پارٹنر بھی ہیں حاجی شوکت علی صاحب، اور ہمارے 2 نمبر وارڈ کے کمشنر جناب ایسے انصاری صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ابھی جو ہمارے بیچ ہیں اجے کمار مائٹی صاحب، جب آگن پر جوت مل میں یہ آنے، لیکن شکر اللہ کا ایک ایسا عرب اور جوت مل میں انسان کے روپ میں فرشتہ بھیجا، تو عرب اور جوت مل جب یہ انہوں نے آئے ہیں تب کے عرب اور جوت مل ہمیشہ یہاں پہ موجود خوشحال ہے اور عرب اور جوت مل چلتا رہا۔ ہمارے اس میلے کا کانوینر ہے ذاکر حسین صاحب، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ دوستو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عرب اور جوت مل میں جس طرح سے مضبوط کام کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اجے کمار مائٹی جب فیکٹری کے اندر ڈھونڈتے ہیں
ایک مزدور سے مزدور کے کانے سے کانے ملا کر کام کرنے والا یہ سب مزدور کا ہمدردی سمجھتا ہے، وہی آدمی ہمدردی سمجھ سکتا ہے جو مولا کی مانوس کی طرح جو انسان زمین سے جڑا ہوا ہے، وہی انسان مزدوروں کے لیے غریبوں کے لیے درد سمجھتا ہے۔ تو نبی صاحب نے آگے بڑھا دور انصاری والد کا نام ادریس انصاری انصاری اس میں کچھ ایڈیٹنگ کا ضرورت ہے؟ نفیسہ فاطمہ والد کا نام روشن علی نفیسہ فاطمہ والد کا نام روشن علی۔ السلام علیکم، ہمارے سامنے عالم صاحب تشریف فرما ہے کہ سینئر جرنلسٹ اخبار مشرق سینئر ممبر جناب کنٹریبیوٹر ہیں، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے بارے میں فرمائیں گے۔ بنگال اردو جرنلسٹ ویلفیئر ایسوسیشن کا ترجمان بھی ہوں، اور ہمارا یہ ادارہ 191 سال میں اردو صحافیوں کی کوئی تنظیم نہیں تھی، اور یہ ہماری کوششوں سے گزشتہ سال اس ادارے کی بنیاد پڑی، اور ہمارے لوگوں نے مجھے ترجمان کو تفویض کیا، اور اس کے صدر محمد شکیل خان وہ بھی آنے والے تھے، اور سیکریٹری شکیل افروز صاحب ہیں، اور اس ادارے کے ذریعہ مختلف کاموں کو انجام دینے کی ہماری کوشش جاری ہے۔ اور سب سے حقیقی اور سچائی یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے جس طریقے سے اسلام کو عالمی پیمانے پر متعارف کرایا ہے، وہ حقیقت میں متعارف کے تو محتاج نہیں، لیکن اگر میں کچھ بولوں تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ حقیقت بس اتنا جانتا ہے کہ پنجتن پاک اور محبت رسول آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کرنا بہت ہی پاکیزہ اور اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے، علم لدنیت کی ضرورت پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کے انسان مکمل ہوتا ہے، اور یہ عطائے خدا بندی ہوتی ہے، عطائے رسول ہوتی ہے، کرم شیخ ہوتا ہے، ورنہ یہ منزل یہ مقامات ہرگز نہیں مل پاتے۔ کرم ہے جیسا کہ مولانا روم نے فرمایا کہ چوں کنی ذات مرشد را قبول، ہم یابی خدا و ہم یابی رسول، صحبت صالح ترا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا وقت غلامی شمش تبریزی نشد، خد سالہ طاعت بیریا بہتر از یک پل صحبت با اولیاء۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اولیاء کے علم، اولیاء کی شان میں اولیاء کے قریب بھی بیٹھنا ایک پل کی عبادت سینکڑوں برسوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بچپن انگریزی میڈیم اسکول سے پاکستان میں ہوئی، تو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس علاقے میں 4 اسکول ایسے تھے جو عیسائیوں کے انڈر میں چلا کرتے تھے، اور جب یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو غالباً یہ واقعہ ان کے کلاس 6 یا 7 یا 5 کا تھا، بچپنے میں وہ جب وہاں کوشش کی گئی کہ اسلام کے خلاف یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ تربیت دی جا رہی ہے، تو برجستہ انہوں نے آواز بلند کی اور مخالفت میں عالم بغاوت بلند کر دی۔ تو عیسائی پادری نے بلا کر کے ان کو سوال جواب کیا، اور ہٹانے کی نکالنے کی بات ہوئی، انہوں نے برجستہ کہا کہ اگر اس قسم کی بات ہوگی تو پھر کوئی بھی مسلمان کا بچہ اس اسکول میں آپ کے یہاں ایڈمیشن نہیں لے گا، اور آپ کا اسکول بند ہو جائے گا۔ لا محالہ وہ تمام حرکات و سکنات سے گریز کیے، پرہیز کر کر قادری کی ذہنی اور اس بچپنے کی صلاحیت کا لوہا مانا، بچپنے کا یہ عالم ہے۔ انہوں نے جہاں انگریزی عبوریت حاصل کی ہے، عربی زبان میں بھی مدینہ یونیورسٹی سے برجستہ درس حدیث لیا ہے، اور تفسیر عربی میں قرآن کی تعلیم ہے، پوری عبوریت حاصل کی ہے، تو خانقاہی حساب سے بھی علم لدنیت پر بھی عبوریت حاصل کی ہے۔ یہ عطائے الہی ہے، عطائے خداوندی ہے، عطائے رسول ہے، عطائے مرشد کرام ہے۔ یہ مرشد کا کرم ہے، انہوں نے نوازا، اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی عنایت ہوئی ہے دربار رسالت سے ہوئی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی فیض کرام، فیض کا بہت بڑا یہ فیض جاری ہوا ان کے اوپر، انہیں ملا، اس سچائی سے ہم انکار نہیں کرتے۔ دوسری جانب اولیاء کرام کی محبتوں میں اور جس طریقے سے انہوں نے تحقیق کر کے
नकात को उठाया है, आज की दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। तभी तो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जलजला बर्पा हो गया और यूरोप वालों ने जब नॉर्वे में इनके खिलाफ बैन लगाया कि यूरोप नहीं आ सकते, सिर्फ इसलिए कि इनकी तकरीरों के जरिए जादुई असर हो रही थी और लोग जौक दर जौक इस्लाम कबूल कर रहे थे, इसलिए बैन किया गया। लेकिन कलंदराना शान, कलंदराना आवाज, मोमिन की आवाज कभी बंद नहीं होने वाली है, ये जारी रहेगी। ये फैज का मोहब्बत है, शुरू से जारी हुआ है और इस शक्ल में जारी होती रहेगी। बिलाशुबह आज के दौर में दीन को जिस पैमाने पर नए असलूब के साथ पेश कर रहे हैं मीडिया के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, वो यकीनन इस दौर के मुजद्दिद कहला सकते हैं, कहा जाता है। और है सच्चाई ये है कि अंग्रेजी में भी इनके 500 से ज़्यादा, उर्दू में, हिंदी में और बंगला दूसरी ज़बानों में भी बैक वक्त मज़ामीन शाया हो रहे हैं। इंटरनेट पर लेक्चर भी हैं, तकरीरें भी हैं और तसनीफ़ भी काफ़ी तादाद में पड़े हुए हैं। आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने जनरल सेक्रेटरी मीनानुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया कोलकाता शकील अहमद साहब हैं, जो कि आज मीनानुल कुरान इंटरनेशनल के बुक स्टॉल और सीरीज़ के हवाले से कुछ फरमाएंगे। क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है? शेखुल इस्लाम की सीरीज़ की बुक्स से लोग बहुत ज़्यादा फैज़याब हो रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है यहाँ पर, जिसकी हमें उम्मीद बिल्कुल थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कतई उम्मीद नहीं थी कि शेखुल इस्लाम की हस्ती वो हस्ती है कि हम वीरानों में भी जाएंगे तो उनके चाहने वाले मिलेंगे वहाँ पर। ये हमारा ईमान है और इंशाअल्लाह ताला इस कलकत्ते और मगरबी बंगाल की सरजमीन पे आशिकान रसूल का जो सैलाब है वो छुपा कहीं बैठा है, जो कि सामने आएगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारी कोशिशों को कामयाब करे और जो सारे लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं कम व बेश उन सबकी मेहनत को कबूल फरमाए और हुजूर शेखुल इस्लाम के कदमों से हमें हमेशा ता क़यामत वाबिस्ता रखे। हमारे